إن الحمد لله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اس دنیا میں کامیابی کا راز، نجات کا رستہ، نجات کا کلمہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو سبق دیا. اگر ساری دنیا نیک ہو جائے، ہر گھر کا فرد نمازی بن جائے، روزے دار ہو، بیت اللہ کا طواف کرنے والا ہو، اور اس کی توحید میں خلل اور جھول ہو، نیک، سچا، امانت دار، وعدے کا پابند، تہجد گزار، الحاج، صائم، نمازی، دعوت دین کا کام کرنے والا، ان ساری نیکیوں کے ساتھ اسے توحید کا فہم حاصل نہ ہو، علی وجہ البصیرت، بباغ دہل، بلا تردد اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ان نیکیوں سمیت اٹھا کر اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج، جہاد، ارکان اسلام، اس پر وہ عمل کرتا ہے. ہر سال بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، چاند کی 13 اور 14، 15 کو نفلی روزے ادا کرتا ہے. جہاں مسجد نظر آتی ہے وہاں اس کی تعمیر میں حصہ ڈال لیتا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ الہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے، عزت کا مالک کون ہے، ذلت کا مالک کون ہے، نفع کس کے ہاتھ میں ہے، نقصان کس کے ہاتھ میں ہے، اس کی اسے خبر نہیں. یاد رکھیے، گویا اسے توحید کا پتہ نہیں. دوسرے معنی میں مجھے کہنے دیجئے، اسے کلمے کی خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ اس کا کیا مطلب ہے. اللہ ان نیکیوں سمیت اٹھا کر اس کے شرک کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دے گا.
یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہر فرقے کا عالم اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ یہ بینات ہے، دلائل ہے، فرقان ہے، ہدی للناس ہے، ہدی و شفاء ہے۔ یہ قرآن مجید روشنی کی کتاب ہے، اندھیروں سے نکال کر توحید کا راستہ بتلاتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، شرک سے نکال کر توحید کا سبق پڑھاتی ہے۔ پوری دنیا کے علماء کو، اپنے ہوں یا غیر ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں، اسلام کے نام پر جماعتیں بنانے والے ہوں یا عیسائی یا یہودی ہوں، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ اس اللہ کی کتاب میں سے کسی پیغمبر کا نام لے کر بتلائے کہ اس پیغمبر نے توحید سے پہلے کسی اور سبق کو پڑھایا ہو۔ پہلا سبق اللہ کی توحید ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے ہر امت میں نبی کو بھیجا۔ نبی آنے کے بعد نمازیں پڑھاتا رہا، زکوٰۃ پر لگاتا رہا، صدقات اور خیرات دیتا رہا، روزے اور جہاد کرواتا رہا۔ پیغمبر نے آنے کے بعد قوم کو پہلا سبق کیا پڑھایا؟ پہلا سبق یہی تھا، ہر پیغمبر کا ذکر جو قرآن میں موجود ہے اور جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے سب کی طرف ہم نے پہلا پیغام یہ بھیجا تھا کہ مالک کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، مالک کے علاوہ کوئی پالن ہار نہیں ہے، کوئی لجپال نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے۔ یہی پیغام آج اہل حدیث کی جماعت، حق جماعت دنیا کو دے رہی ہے۔ توحید سیمینار کر کے، توحید و سنت کے پروگرام کر کے آج عجیب اتفاق ہے، اہل شرک فہم توحید کے نام سے سیمینار کر رہے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ دربار پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگوں، مجھ سے پہلے صدیقی نے کہا تھا، در در پر جھکنے والوں، در در سے مانگنے والوں، در در سے سوال کرنے والوں، تمہیں ہمارا صرف ایک ہی پیغام ہے، لا الہ، کہ کوئی نہیں ہے۔ ملتان کا بھی انکار کر دو، سندھ کا بھی انکار کر دو، اسلام آباد کے بزرگوں کا بھی انکار کر دو، دنیا میں بنائے ہوئے جتنے تمہارے بزرگ ہیں، فوت شدہ ہیں، زندہ ہیں، ان سب کا انکار کر کے دیکھو اور ایک اللہ کا اقرار کر کے دیکھو۔ جو ہی تم اقرار کرو گے اور اقرار کرتے ہی اگلے ہی لمحے اگر اس روح کا جسم سے تعلق ختم کر دیا گیا، رب محمد کی قسم ہے اللہ تمہیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ قرآن مجید ہے، حشر کا میدان قائم ہوگا، سارے پیغمبر وہاں پر جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، یوشع علیہ السلام بھی ہوں گے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، ہر پیغمبر وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم، جس کو اس کے ماننے والے رب کہا کرتے تھے، ابن اللہ کہا کرتے تھے، تین میں سے ایک خدا مانا کرتے تھے، خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب رب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی
وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے سوا، مالک کے سوا، رزاق کے سوا، رحمان کے سوا، رحیم کے سوا، غفار کے سوا، اس مالک کے علاوہ تو اور تیری ماں مشکل کشا بن گئے تھے. تم نے یہ دعوت دی تھی کہ اس اللہ کو چھوڑ کر ہم سے اولاد مانگو، اس اللہ سے چھوڑ کر ہم سے رزق مانگو، اس اللہ کو چھوڑ کر ہمیں سجدے کرو، ہمارے سامنے قیام کرو، ہم سے سوال کرو. تمہاری ہمارے آگے، ہماری رب کے آگے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. پیغمبر کیا کہتا ہے؟ قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے ان شریکوں سے، اللہ تو پاک ہے ان نبیوں کی شراکت سے، اللہ تو پاک ہے ان ولیوں کی شراکت سے، اللہ تو پاک ہے، منزہ ہے ان علیوں کی شراکت سے، اللہ تو بلند ہے ان بزرگوں کی شراکت سے. لوگوں، میرا چیلنج ہے، میرا ہی نہیں، میرے رب کے قرآن کا چیلنج ہے. جاؤ آسمان پر نگاہ ڈال کر دیکھو، ما ترا، تمہیں یہ آسمان نظر آتا ہے، بغیر ستون کے نظر آتا ہے. تمہارے اندر سے کوئی یہ کہے کہ ملتان والے نے، سندھ والے نے، گجرانوالہ والے نے، وزیر آباد کے 9 گدھا نے، دنیا جہان کے بزرگوں نے، میرے اسلام آباد کے گولڈوی نے، میرے اسلام آباد کے بری نے، اسلام آباد کے نہیں، پوری دنیا کے مشکل کشا نے، آج کے نہیں، بر صغیر کے نہیں، یورپ کے مشکل کشا، یورپ کے نہیں، عراق کے مشکل کشا، ہر انسان جو مر چکا ہے، پہلے تھا، آج نہیں ہے، آج ہے، پہلے نہ ہوگا. نوح علیہ السلام کے زمانے کے پنجتن پاک ہو، محمد کریم کے زمانے کے پنجتن پاک ہو، آج کے پنجتن پاک ہو. کون کہہ سکتا ہے کہ اس آسمان کے اندر فلاں ٹکڑا میرے بزرگ نے بنایا تھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کیا؟ کل انسا، ہر عورت کو جانتا ہے، ہر مادہ کو جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ اس کے پیٹ کے رحم کا بڑھنا اور سکڑنا. وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اللہ جانتا ہے عورت کا پیٹ سکڑتا ہے، 7 مہینے کا بچہ ہے، 8 مہینے کا بچہ ہے، 9 مہینے کا بچہ ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے. اور آج تم غیروں سے مانتے ہو، کہتے ہو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تمہارے قوال یہ قوالیاں پڑھتے ہیں، تم کہتے ہو سارے انبیاء امام الانبیاء کے در کے سوالی. تم کہتے ہو اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا. انسان، یا ایھا الانسان، قرآن کی تلاوت نماز میں کی گئی تھی. ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں تجھے سمجھاتا ہوں، تو معصوم تھا، چھوٹا سا تھا، تیرا بزرگ بھی، تیرا ولی بھی، تیرا علی بھی، تیرا درویش بھی، تیرا فقیر بھی، تیرا نانا پیر بھی، تیرا ڈھالا پیر بھی، تیرا بڑی سرکار بھی، تیری چھوٹی سرکار بھی، میں بھی، آپ بھی، دنیا کا ہر انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا. تو نے کیسے کہہ دیا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تو اپنی اس زندگی پر نگاہ ڈال کر دیکھ. ماں کے پیٹ کے اندر تیری ناف کے ذریعے اللہ تیری ماں کا حیض کا خون تجھے خوراک کے طور پر اس وقت دے رہا تھا جب تو 3 اندھیروں کے اندر بند کیا ہوا تھا. کہتے ہیں 7 ماہ کا بچہ پہلے پیدا ہو گیا ہے، مشکل سے بچتا ہے، مشکل سے بچتا ہے. 8 ماہ کا بچہ، 9 ماہ کا بچہ. اور لوگوں توجہ سے سنو، رب کے قرآن کو ایک تفسیر لکھنے والا مفسر کہتا ہے، توجہ سے سنو، اس پیٹ کے اندر رزق دینے والا، پیٹ سے باہر نکالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. چاہے 7 مہینے میں پیدا کر دے، چاہے 8 مہینے میں پیدا کر دے،
چاہے 9 مہینے کا پیدا کر دے. ایک امام ابو عزیز لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک امام ماں کے پیٹ کے اندر جب پیدا ہوئے زندگی کے 2 سال بیت چکے تھے. وہ خود کہتے ہیں جب قرآن کی تفسیر لکھی، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ پیٹوں کا سکڑنا، رحم کا بڑھ جانا. کہا جب میں پیدا ہوا ماں کے پیٹ کے اندر خوراک ملتی تھی، میرے آگے دودھ کے جو دانت تھے وہ ماں کے پیٹ کے اندر نکل آئے تھے. کہتے ہو کون دے گا؟ آج ان مسائل پر جھگڑا کیجیے. آج اس امت کو جگائیے کہ جس سے تم مانگ رہا ہے وہ دنیا کا کتنی بڑی سرکار ہی کیوں نہ ہو، جس سے تو سوال کر رہا ہے. ایک وقت تھا جب یہ دنیا میں نہیں تھا، تو اس سے مانگتا ہے. اور وہی وقت تھا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جب تیرا بزرگ جس سے تو آج مانگ رہا ہے، ایک وقت تھا یہ دنیا میں نہیں تھا، اور اس وقت میرا رب کریم دنیا میں تھا، ادھر بھی تھا. کس سے مانگتا ہے؟ بات چل پڑی ہے تو اسی پر کرتے. کس سے مانگتا ہے؟ جس سے مانگ رہا ہے. ایک وقت تھا یہ رب کی رزق کا محتاج تھا، ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رزق رب دیا کرتا تھا. ایک وقت تھا یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا پیغمبر، یہ اللہ کا علی، یہ اللہ کا دوست، یہ درویش، یہ عالم، یہ بزرگ، یہ پہنچا ہوا. ایک وقت تھا جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، باہر نکلا، باہر آیا، خوراک نہیں تھی، فیکٹریاں نہیں تھی، گودام نہیں تھے، نوکریاں نہیں تھی، تیرا خواجہ نہیں تھا. اور میں تجھے کہتا ہوں جب تیرا خواجہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کے رزق کا بندوبست خواجہ کی ماں کی چھاتیوں میں کس نے کیا تھا؟ کہتے ہو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ خواجہ کو رزاق، خواجہ کو رزق دینے والا کون ہے؟ کبھی پرندوں کو دیکھا؟ اڑنے والے کبوتر، پرندے. ہم کہتے ہیں ان کو زبان نہیں، ان کو عقل نہیں، انڈے سے بچہ نکلتا ہے. اس کبوتر کو یہ کس نے تعلیم دی؟ وہ تو بڑا ہے. اس گوشت کے بوٹی کو کس نے بتلایا کہ تو اپنا چوچ اپنے باپ اور ماں کے منہ میں ڈالے گا اور وہ کہہ کر کے تیرے رزق کا بندوبست اللہ کے حکم سے کر دے گا؟ کس نے بتلایا تھا؟ تو کہتا ہے خواجہ نہ دے گا. ان پرندوں کو خواجہ دیتے؟ ان کی نوکریاں ان کے گھر والوں نے پکا کر رکھی ہوئی ہے. اور لوگوں محمد کریم نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے صبح سویرے اٹھتے ہیں، کوئی گودام نہیں، کوئی نوکریاں نہیں، کوئی جمع پونجی نہیں. شام کو جب پلٹتے ہیں اللہ ان کے پوٹے کے اندر رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تم کہتے ہو خواجہ نہ دے گا. خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے، خواجہ کے لنگر پر ہر کوئی پلتا ہے. یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے کہ بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر بندوں کی بندگی پر لگا دیا ہے. نمازیں پڑھو گے نمازیں برباد، روزے رکھو گے روزے برباد، حج کرو گے حج برباد، زکاتیں دو گے زکاتیں برباد، کیونکہ تم نے بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا دیا. ہماری ان سے رفع الیدین پر بحث نہیں ہے. توجہ سے سن لیجئے، آپ کے لیے نئی بات ہوگی. ہماری ان سے آمین پر بحث نہیں ہے، ہاتھ باندھنے پر گفتگو نہیں. ہم تو یہ منوانا چاہتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں، رزاق وہ ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق دیا کرتا تھا. جب تم یہ مانو گے، اپنی توحید کو ٹھیک کرو گے، توحید کی برکات ہی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی افضل ہے، تمہیں رفع الیدین بھی آئے گی، تمہارا آمین بھی ٹھیک ہوگا. اور تم آمین کہتے رہو،
رفع الیدین کرتے رہو اور کہو خواجہ دیتے ہیں، خواجہ کے در پر ہر کوئی پلتا ہے. اللہ اکبر. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور کون ہے رزاق؟ اگر میں یہ کہوں ایک وقت تھا خواجہ نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ خواجہ اللہ کی طرح ازل سے ہے؟ بول کے تو کہو. وہابیوں ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو توحید والے ہو. نعرہ تکبیر، حق علی حدیث، جب خواجہ دنیا میں نہیں تھا اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. ایک وقت تھا خواجہ دنیا میں نہیں تھا. بتلا جب خواجہ نہیں تھا، اس کا دربار نہیں تھا، اس کا لنگر نہیں تھا، دنیا میں بسنے والوں انسانوں کو کون رزق دیا کرتا تھا؟ تجھے کیسے سمجھاؤ؟ خواجہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، ہر ایک ہی نکلا، کوئی نئی بات نہیں ہے. کائنات کا امام محمد بھی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب باہر نکلے بات ہو رہی تھی اس کو یہ منہ کو کھولنا اور بند کرنا کہ جب تو ماں کی چھاتی کے اندر اپنا چہرہ لگائے گا یہ منہ بند کر رہا ہے، سیکھ کر رہا ہے. یہ سیکھ کرنا اس بچے کو کس نے سکھلایا؟ تجھے ابھی توحید سمجھ نہیں آئی؟ نہیں پتہ لگا توحید کسے کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، باپ خوش ہو رہا ہے کہ بیٹا اب تو ہاتھ بھی ہلانے لگ گیا ہے، مسکرانے بھی لگ گیا ہے. بڑی عورتیں کہا کرتی ہیں، بڑی بیویاں، کہ پریاں اس کو جھولا دیتی ہیں بچہ مسکراتے ہیں. باپ خوش ہو رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے. بتلا جب اسے کوئی فکر نہیں تھی. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا بھی آیا ہم پر، سب پر آیا. ماں کے پیٹ میں تھے، رزق کی کوئی فکر نہیں تھی. باہر آ گئے 2 سال تک حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. 2 سال تک کوئی فکر نہیں کب دور اترے گا، کب آئے گا. جب بھوک لگتی ہے ماں کو منہ مارتا ہے اللہ اس کے چھاتی کے اندر اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے. تجھے نہیں پتا لگا رزاق کون ہے؟ کہتا ہے خواجہ نہ دے گا. جب سے بزرگوں کی نظر کرم ہوئی ہے دکان بڑی چل گئی ہے. کون کہتا ہے؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکات دینے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے، چلے کاٹنے والے، اسلام کے نام پر جماعتیں بنانے والے. اب ایک اور وقت آیا، ایک اور وقت آیا. کون سا؟ یہ چلنے لگ گیا ہے. بڑی بیویوں نے پاؤں پوڑے پکا دیے ہیں کہ بیٹا چلنے لگ گیا ہے، پوتا بڑا ہو گیا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یہ بڑا ہوا، اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں. کہاں سے شام کو بندوبست ہوگا؟ ماں باپ جہاں سے چاہیں لے کر آئیں گے. شام کو اللہ اس کے رزق کا بندوبست اس کے گھر میں کر دیتا. یہ وقت تھا کہ نہیں تھا؟ اب آئیے آپ کی اور میری باری ہے. ہم جوان ہو گئے، جوان ہو گئے، شعور پختہ ہو گیا، عقل آ گئی. اب کہتا ہے کس بزرگ کی قبر پر جا کر رزق مانگو. افسوس ہے تجھ پر، ماتم کرنے کو دل کرتا ہے تیری اس عقل پر. جب تو کمانے کے قابل نہیں تھا، پکانے کے قابل نہیں تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں رزق، باہر رزق، شعور سے پہلے رزق تیرا رب دنیا میں تیرے لیے کرتا تھا. آج وہ رب تیرے لیے رزق نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب سمجھ آئی. کہتے کہاں سے کماؤں گا، کیسے گھر کا خرچہ چلے گا؟ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کیسے کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ پھر قتل سے بھی نہیں گھبراتا، یتیم کا مال بچانے سے بھی نہیں گھبراتا، بھائی کی گردن کاٹنے سے بھی نہیں ڈرتا. کہاں سے آئے گا؟ وہیں سے آئے گا جہاں سے تیری ماں کے پیٹ میں آتا رہا. محمد کریم نے کہا تھا اگر یہ اللہ کے بندے اللہ پر ایسے بھروسہ کرے جیسے رب کے پرندے کرتے ہیں، اللہ انہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ. کون ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ کون ہے عیسیٰ؟ مریم کا بیٹا. کون ہے عیسیٰ؟ اللہ کا کلمہ. کون ہے عیسیٰ؟ روح اللہ. کون ہے عیسیٰ؟ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، باہر آیا. قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اس معصوم بچے نے اس وقت بھی کہا تھا. کیا؟ مسلک اہل حدیث. معصوم ہے، دودھ پینے والا بچہ، چند گھڑیوں کا بچہ. کیا کہا تھا؟ نور من نور اللہ. اللہ اکبر. مسلک اہل حدیث اس وقت بھی تھا. کہا فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس بچے سے پوچھو کہاں سے آیا بغیر باپ کے. اس نے کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ. یہی تو ہم کہتے ہیں محمدن عبدہ. یہی تو ہم کہتے ہیں. تم کہتے ہو انگریزوں کی پیداوار. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ انگریزوں کی پیداوار. اور لوگوں تم نے کسی اور سے سنا ہوگا. ہم کون ہیں؟ کب سے ہیں؟ جب سے رب کا قرآن ہے ہم ہیں. جب سے پیغمبر کی حدیث ہے اہل حدیث ہے. بات کدھر اور موضوع سے ہٹ نہ جاؤ. انی عبداللہ. تم کہتے ہو نور من نور اللہ، ہم کہتے ہیں عبداللہ. یہ مسلک اہل حدیث مریم کی گود کے اندر عیسیٰ نے بیان کر دیا تھا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے اور نبی بھی بنا دیا ہے. معصوم کو نبی بنا دیا ہے، معصوم کو کتاب دے دی تھی. کہا تھا وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. رب نے یہی پوچھا تھا کیا تم الہ بن گئے تھے؟ تم مشکل کشا بن گئے تھے؟ یہ صبح بھی اٹھتا ہے کہتا ہے یا علی مدد. شام کو بھی سوتا ہے کہتا ہے اغیثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، وارے جاؤں یا رسول اللہ. آپ ہر ایک عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کون کہتے ہیں؟ نمازی. کون کہتے ہیں؟ صدقاتی. کون کہتے ہیں؟ جہادی. کون کہتے ہیں؟ خیراتی. کون کہتے ہیں؟ مسیتر. تم ہی کہتے ہو. اور وہ پیغمبر چھوٹا سا کہہ رہا ہے اور رب پوچھتا ہے تو نے میرے بندوں کو میری بندگی سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا لیا تھا. کہتا ہے سبحانک سبحانک. وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں یا اللہ جو مجھے لائق ہی نہیں ہے، مجھے لائق ہی نہیں ہے. ان کنت قلت فقد علمت. اگر میں نے کہا ہوگا اللہ تو جانتا ہے میں نے کہا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. اے اللہ تو میرے دلوں کو جانتا ہے، میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا. عالم الغیب کی نفی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ رہا علم غیب. کہتے ہیں ہمارا ولی دائیں طرف سلام پھیرتا ہے سارے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتا ہے سارے ناظرہ قرآن پڑھ جاتے. کیا ضرورت ہے مدرسہ العلوم بحر العلوم کھولنے کی؟ ولیوں کو کہو ایک ایک نماز ساری مسجد میں پڑھا کر پورے پاکستان کو حافظ قرآن بنا دو. جھوٹ کے پرندے. آپ کہیں گے بات بڑی سخت ہے. جھوٹ کے پرندے. تمہارے یہ ولی اربوں جمع ہو جائے میرے محمد کی جوتی پر قربان. میرا نبی سلام پھیرتا رہا، نمازیں پڑھاتا رہا، ابو طالب پر نگاہ ڈالتا رہا. اس کی نگاہ سے ابو طالب مسلمان کیوں؟ پھر وہی توحید ہے انک لا تہدی من احببت. اور لوگوں اس اللہ کو مانو. کہا اللہ تو میرے دلوں کو جانتا ہے، میں تیرے دلوں کو نہیں جانتا. کیوں کہ تو ہی علام الغیوب ہے. اللہ تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے. بات بن کر ذہن سے زبان پر بعد میں پہنچے گی. میرا رب تو پہلے ہی جان لیتا ہے کہ بات کیا کرنے لگا.
رب کا تعارف ہوا کہ رب کون ہے. میرا رب تو وہ ہے کالی سیارات ہو, کالی پہاڑی ہو, کالی چوٹی ہو, زمین پر چل رہی ہو, میرا رب تو وہ ہے اس کی پیروں کی دھمک اپنے عرش عظیم پر سن لیتا ہے. اس رب کے بارے میں کہتے ہو وہ سنتا نہیں اور یہ موڑتے نہیں. ہماری ان کے آگے, ان کی ان کے آگے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, صفائی پیش کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. ما قلت لهم الا امرتنی به, اے اللہ میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ مسلک اہل حدیث کا ان اعبدوا اللہ, پھر وہی قرآن ہے. ان اعبدوا اللہ, اور اس اللہ کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ ربی, وہ میرا بھی پالنہار ہے, وربکم, تمہارا بھی لجپال ہے. دلیل دی ہے. یقین نہ آئے تو ماں سے جا کر پوچھ لینا, اماں جان اب تو میں بہت بڑا ولی سید زادہ, خان زادہ, پیر زادہ بیٹھا انڈیا کے اندر ہوتا ہوں اور پاکستان کے مریدوں کی ساری حرکات کو نوٹ کر لیتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں. امی جان جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا رزق کہاں سے آتا تھا؟ پوچھ کر دیکھ لا, اسی بچے سے پوچھ کر دیکھ لا, اور ان علماء سے پوچھ کر دیکھ لو. تمہیں کھلاتا کون ہے؟ تمہیں پلاتا کون ہے؟ تمہیں سلاتا کون ہے؟ تمہیں بیماریوں سے شفا کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ. مانتے ہیں پیدا کس نے کیا؟ کہیں گے اللہ نے. مشرک سے مشرک, کس نے پیدا کی؟ کہیں گے اللہ نے. نام کیا ہے؟ پیرا دیتا. مانتے ہیں اللہ نے دیا ہے, مانتے ہیں. نام کیا ہے؟ پیر بخش. کن کے نام ہیں؟ انڈیا کے لوگوں کے نام ہیں, چائنا کے لوگوں کے نام لے رہا. زبان گندی نہیں کروں گا, سید زادہ ہوں, دین کا طالب علم ہوں. کن کے نام ہیں؟ نمازیوں کے, حاجیوں کے آئیڈینٹی کارڈ پر نام لکھا ہوتا ہے پیر بخش, پیرا دیتا. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. نام پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول دنیا میں کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. اور لوگوں جاؤ قرآن پڑھ کر دیکھو. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, میں نے پرسوں حدیث پڑھی ہے, کہا اے محمد کی بیٹی فاطمہ سلیلی, جو چاہتی ہے میرے مال میں سے لے لے, اٹھا لے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں تیرے ذرہ بھر بھی کام نہ آؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء. کون کہہ رہا ہے؟ لوگوں توحید کو سمجھا کرو, توحید میں جھول نہ آنے دو. کہتے ہیں شاہ صاحب بچے کو جن چمٹ گئے, پھر جی بڑا پھونک مروائی یزدانی صاحب سے. آخر پھر وہ ایک پیر صاحب ہے ہمارے علاقے کے, ان کے پاس گیا, وہ تعویذ لیا ہے, کوئی دم وم کروایا, ٹھیک ہو گیا. بعد میں نے توبہ کر لی تھی, بعد میں میں نے. اہل حدیثو تم بھی ایسے ہی کرتے ہو نا, اللہ ماشاء اللہ. جی بڑا بیمار ہوا, پھر گولڑے کی پھکی کھائی تو پھر ٹھیک ہو گیا تھا. کھارا پیر کا کھارا کڑوا پانی پینا تو گردے کی پتھریاں باہر نکل گئی تھی. یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا. گلی گلی کے اندر تمہارے الہ موجود ہے. مجھے کوئی بستی دکھاؤ, مجھے کوئی شہر بتلاؤ جہاں رب کے مقابلے میں الہ موجود نہ ہو. میں ان کو رفع دین کروں, ان کو بتلاؤں گا, ان کو پڑھاؤں گا, ان کو سکھاؤں گا. اور لوگوں الہکم الہ واحد, تمہارا الہ ایک ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ نہ لاہور کا ہے نہ ملتان کا. کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں مقدمات کرتے ہو؟ کیوں پابندیاں لگاتے ہو؟ کیوں سبھی کو بند کرتے ہو؟ کیوں گستاخ رسول کا نعرہ لگاتے ہو؟ یہی بات کہتے ہیں لوگوں, بندوں کو چھوڑ کر بندوں کے خالق سے رابطہ کرو. اگر میں کہوں آخری بات, کیونکہ میں نے قلعہ دیدار سنگھ پہنچنا ہے, عشاء کے بعد وہاں پر جلسہ ہے. آخری بات,
سادہ سا سوال ہے، کوئی صرفی اور نحوی بحث نہیں، کوئی عربی عبارت نہیں، سادہ سا سوال. آپ بھی جا کر علماء سے پوچھئے کہ شاہ صاحب میرے بزرگ جس کی میں بڑی سرکار کی بیعت ہوا ہوں، بڑے پہنچے ہوئے، سوال یہ ہے میرے سر کے بال انہوں نے پیدا کیے تھے؟ دیکھو کتنا سادہ سا سوال. شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں. ہاتھ بنایا تھا؟ نہیں. آنکھ بنائی تھی؟ کہ نہیں. یہ پیشانی بنائی تھی جو غیروں کے دروں پر جھکتی ہے. یہ پیر بنائے تھے. اور اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر کس سید زادہ نے اس بچے کی تخلیق میں حصہ ڈالا تھا؟ تم بھی کہہ سکتے ہو اگر ہمارے الہ نے نہیں ڈالا، ہمارے مشکل کشا نے نہیں ڈالا تو پھر تمہارے مشکل کشا نے ڈالا تھا. ہاں ہاں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اہل حدیثوں کے مشکل کشا رب نے اس بچے کی تخلیق سر سے لے کر پیر سے لے کر سر کے بالوں تک اللہ کریم نے اس کو بنایا تھا. اس لیے ہم اہل حدیثوں کا نام عبد الغفار، عبد الستار، عبد المؤمن، عبد المتکبر، عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. کیا بندے اسی کے. لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کے پیچھے لگائیے اور ان کا عقیدہ بنائیے. امام ضامن کے بعد میں سے موت کا کوئی نہیں روک سکتا. بے نظیر نے اتنا بڑا تعویذ باندھا ہوا تھا، مری لیاقت باغ کے اندر کی نہ مری، اتنا بڑا تعویذ امام ضامن کا. ضامن کدھر گیا؟ ضامن تو پہلے ہی ضامن نہیں تھا. کون ہے ضامن؟ اور بول کے تو کہو وہابیو، کون ہے ضامن؟ مجھے بتلاؤ. جب تمہارا بزرگ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی وہ دنیا میں نہیں تھا، اس سے پہلے ان کشتیوں کو کون پار لگایا کرتا تھا؟ زور سے بولیے. مشرکوں کے دلوں کو دہلا دو، ان کے ایمانوں میں زلزلہ برپا کر دو. جب تمہارا لاہور کا علی حجویری نہیں تھا، خزانے کون دیا کرتا تھا؟ اللہ مجھے بتلاؤ. جب طوفانوں کو روکنے والا تمہارا بزرگ حق باہو نہیں تھا تو طوفانوں کو کون روکا کرتا تھا؟ اگر میں تمہاری یہی ایک ایک بات لے کر کہوں جب تمہارا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ اسی اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے، اسی سے مانگیے، اسی سے رکوع کیجئے، اسی کے در پر جھکیے. جان نکلے گی اللہ کے فرشتے کہیں گے سلام. سبحان اللہ. اللہ کے فرشتے اہل حدیث اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ تم مرو گے توحید کے اوپر. رب کے فرشتے انتظار میں کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. رب بھی تمہیں سلام کہتا ہے، یہ جنت رب نے تمہارے لیے بنائی. وآخر دعوانا